پچھلے 7 سالوں میں یہاں آنے والے تم پہلے مرد ہو، شاید آخری بھی۔ سوچا مہمان نوازی میں کسر نہ رہ جائے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نہیں سمجھیں گے فطرت، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ وہ کیا مجبوری تھی کہ آپ نے مجھے میرا اصول توڑنے پر مجبور کیا؟ کیا مشورہ درکار ہے آپ کو؟ آپ تو ناراض لگتی ہیں۔ میں تو پروفیسر سعید کی طرح آپ کو اپنا دوست اور ہمدرد سمجھ کر آپ سے مشورہ لینے آ گیا تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری اس حرکت سے آپ ناراض ہو جائیں گی۔ میں ناراض نہیں ہوں فطرت، آپ مجھے اپنا ہمدرد اور دوست ہی سمجھیں۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ میری باتوں سے ناراض تو نہیں ہوں گی؟ کیا بچوں والی باتیں کرتے ہو؟ اگر میں نے ناراض ہونا ہوتا تو تمہیں یہاں بلاتی ہی کیوں؟ تم بلا جھجک دل کی بات کہو۔ تم مجھے حسب توقع مخلص اور ہمدرد پاؤ گے۔ تھینک یو۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے امریکہ جانے سے پہلے اور امریکہ سے آنے کے بعد اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں نوکری ملنے کی توقع تھی، لیکن دونوں دفعہ یہ امید پوری ہوتے ہوتے رہ گئی۔ وجوہات آپ کو بھی معلوم ہوں گی۔ اب میں پینٹنگ میں فری لانسنگ کرنا چاہتا ہوں، اپنے برش اور کینوس کے سہارے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے یہ مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ آیا ہمارے معاشرے میں یہ ممکن ہے؟ سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 نزہت نے لقمہ دیا۔ وہ بعد میں، پہلے آپ سوال نمبر 1 کا جواب دیجئے۔ میرا جواب نفی میں ہے۔ یہاں تخلیقی عمل ذہنی عیاشی کا ذریعہ تو ہے، لیکن روزی کا وسیلہ نہیں۔ میں نہ تو خود سبز باغ دیکھتی ہوں اور نہ دکھاتی ہوں۔ میرا مشورہ ہے جو نوکری ملتی ہے کر لو، اور اگر وقت اور پیسہ فالتو ہے تو ہابی کے طور پر پینٹنگ کرتے رہو۔ دوستوں کو تصویریں تحفتاً پیش کرو، وہ تمہاری تصویروں کی نمائش بھی کر دیں گے۔ لیکن اگر تم نے روزی کا معقول انتظام کیے بغیر صرف برش گھسیٹنے پر اکتفا کیا تو ذلیل ہو جاؤ گے، اس معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ جاؤ گے، اس سوسائٹی میں۔ مس نزہت آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں اور اپنا تجربہ بتا ہی رہی ہوں۔ لیکن کلاس میں تو آپ کچھ اور پڑھاتی رہی ہیں، آپ تو آرٹ کی عظمت پر لیکچر دیتی رہی ہیں۔ آپ تو ہمیں فن کے معاملے میں ہر قسم کے دباؤ، پریشر یا مصلحت سے بالا تر رہنے کا درس دیتی رہی ہیں، اور اب وہ میری روزی کا ذریعہ ہے۔ جب تک یونیورسٹی کی ملازم ہوں، تمام آنے والے طالب علموں کو یہی سبق دیتی رہوں گی۔ لیکن تم نے میرے گھر آ کر مجھے ایک دوست اور ہمدرد سمجھ کر مشورہ مانگا ہے، اس لیے مشورے میں مصلحت کی کوئی آمیزش کرنا نہیں چاہتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کیریئر کے آغاز پر ہی کمپرومائز کر لوں اور اپنی ساری پڑھائی، ساری سکھلائی اور سارے مطالعے کی نفی کر لوں۔ آج کمپرومائز نہیں کرو گے تو چند سال ٹھوکریں کھانے کے بعد مصلحتاً کر لو گے، کیونکہ مصالحت کر لینا ہی اس معاشرے میں فنکاروں کا مقدر ہے۔ لیکن کچھ نہیں۔ مجھے معلوم ہے تم نان کنفارمسٹ ہو، مثلاً اور عموماً،
زندگی میں کمپرومائز نہیں کرتے، تم بھی نہیں کرو گے۔ ہر نو عمر تخلیق کار کی طرح تم چاہو گے کہ تخلیق کی دنیا میں زندہ رہو، اپنی تخلیق کے حوالے سے پہچانے جاؤ، اور ممکن ہو تو اپنی تخلیق کے سہارے زندہ بھی رہو۔ لیکن میں تمہیں زندگی کی تلخ حقیقت بتاتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جتنی جلدی ہتھیار ڈال دو گے، جتنی جلدی اندر کی آگ بجھا لو گے، جتنی جلدی مصالحت اور مصلحت کی راہ پر آ جاؤ گے، اتنے ہی سکھی رہو گے۔ پٹے ہوئے راستوں پر چلنا آسان ہے اور نئے راستے بنانا دشوار۔ آپ مجھے کیا سبق دے رہی ہیں؟ آپ میری استاد ہیں۔ میں اس وقت تمہاری استاد نہیں۔ بطور استاد مجھ سے مشورہ مانگو گے تو میں وہی مشورہ دوں گی جو تمام استاد اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں، یعنی زندگی میں اصولوں پر سمجھوتا نہ کرو، فن کی عظمت کو کسی چیز پر قربان نہ کرو، سچ بولو، خوشامد سے بچو، حق ہمیشہ غالب آتا ہے، بدی اور باطل ہمیشہ شکست کھا جاتے ہیں۔ لیکن سچ پوچھو تو فطرت یہ سب فراڈ ہے، سراسر فراڈ۔ یہ سب کتابی باتیں ہیں۔ عملی زندگی میں باطل اور بدی ہمیشہ شکست نہیں کھاتے، حق ہمیشہ غالب نہیں آتا، خوشامدی ہمیشہ ذلیل نہیں ہوتا۔ مس نزہت، فطرت، تم نے آج ایک عرصے کے بعد میرے زخموں کے منہ کھول دیے ہیں۔ تم میرا سچا اور مخلصانہ مشورہ چاہتے تھے نا؟ میرا تجربہ اور مشورہ یہی ہے کہ چائے کی پیالی پڑی پڑی ٹھنڈی ہو گئی۔ مس نزہت نے اٹھ کر غسل خانے میں پیالی صاف کی اور ٹیکوزے اتار کر تازہ چائے پیالی میں ڈالنے لگی۔ یہ لو، یہ کیک چکھو، میں خود خرید کر لائی ہوں، بہت اچھا ہے۔ فطرت نے کیک کا ایک پیس اٹھایا اور چائے کے بغیر ہی منہ میں ڈال لیا۔ کیا تھا تمہارا دوسرا سوال؟ میں آپ کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ دوسرا موضوع چھیڑوں یا نہ چھیڑوں۔ جب اتنی دور سے اتنے اصرار کے بعد فاصلہ طے کر کے آئے ہو تو کہہ ڈالو دوسری بات بھی۔ مجھے آپ سے ڈر لگنے لگا ہے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ کے اندر کا الاؤ اتنا تیز ہے۔ تم میرے الاؤ کی فکر نہ کرو، اپنی کہو، کیا ہے دوسرا سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا محبت کے بغیر زندگی کی کٹھن راہوں سے گزرنا ممکن ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو لوگ مادی آسائشوں کی تلاش میں زندگی گزار دیتے ہیں یا فن کی لگن میں اپنے آپ کو خرچ کر ڈالتے ہیں، وہ زندگی سے انصاف نہیں کرتے۔ زندگی کی بنیادی قدر محبت اور صرف محبت ہے۔ محبت ہی ہے جو انسانی زندگی کے انجن کو پاور مہیا کرتی ہے۔ محبت ہی ہے جو انسان کو جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ محبت ہی ہے جو… روکو ان کتابی باتوں کو فطرت، روکو اپنے احمقانہ شاعرانہ خیالات کو، حقیقت کی طرف آؤ، حقیقت کی طرف۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ محبت، عشق، رومانس محض وقتی فتور بن کر رہ گئے ہیں۔
ان جذبوں کا ہمارے طبقے کے لوگوں کی زندگی میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہ چونچلے امیروں کے ہیں، اونچے طبقے والوں کے۔ میرے اور تمہارے جیسے لوگ تو چٹکی بھر آٹے کی خاطر سارا دن چکی پیستے رہتے ہیں، اور آٹا پھر بھی مقدر میں نہیں آتا۔ لیکن ایک بات کہوں، برا تو نہیں منائیں گی؟ نہیں، مجھ میں تلخ سے تلخ بات سننے کا حوصلہ ہے، تم کہو۔ میرے خیال میں آپ کی ذاتی زندگی میں کسی تلخ تجربے نے محبت سے آپ کا اعتماد ختم کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ مردوں سے بھی۔ انسان ماں کے پیٹ سے تو نظریات ساتھ لے کر نہیں آتا فطرت۔ زندگی کے تجربے ہی انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیتے ہیں جن کا ذکر میں اور آپ کر رہے ہیں۔ کیا آپ کسی شخص کو ایک اور موقع دینے کو تیار ہیں کہ وہ محبت اور سچی محبت کے ساتھ زندگی کی رنگینیوں میں آپ کا اعتماد بحال کر سکے؟ مس نزہت ماضی کے کھنجرات میں کھو گئی۔ فطرت نے اپنی دلیل جاری رکھی۔ یہ بڑی انہونی سی بات لگتی ہے، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ فطرت: جی مس نزہت، میں وان گوف نہیں کہ اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے جلتے چراغ پر اپنی ہتھیلی کی پشت رکھ دوں، حتیٰ کہ اس میں جل کر سوراخ ہو جائے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ محبت کے کرشمے سے ان مرجھائے ہوئے پھولوں پر دوبارہ بہار آ سکتی ہے۔ فطرت: قبل اس کے کہ تم حد سے تجاوز کر کے میرے اس حصار کو توڑ دو جو میں نے پچھلے 7 سالوں سے اپنے گرد بنا رکھا ہے، میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ، پلیز چلے جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی مس نزہت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ برتن اٹھا لوں بی بی جی؟ بیرے نے کہا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر ٹرے اٹھا کر لے گیا۔ فطرت ہاسٹل سے نکل کر ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس رات فطرت بالکل نہ سو سکا۔ پروفیسر سعید اور مس نزہت کے خیالات اس کے ذہن میں ہتھوڑے بن کر برستے رہے۔ وہ تیقن کے آہن پر ان ہتھوڑوں کو سہتا رہا، لیکن اس کشمکش میں نیند بالکل اڑ گئی۔ وہ صبح تک جاگتا رہا۔ اس نے سوچا کہ اسے مس نزہت سے دوسری بات نہیں کہنا چاہیے تھی۔ یہ یقیناً ایک بچگانہ حرکت تھی جس کا اس نے لازماً اثر لیا ہوگا۔ اس نے سوچا کہ ڈپارٹمنٹ کھلتے ہی وہ یونیورسٹی جائے گا اور اس جذبات اور بچگانہ حرکت کی معافی مانگے گا۔ وہ اگلی صبح نہ نہایا، نہ شیو کی، اور نہ استری شدہ کپڑے پہنے، بلکہ صرف خواب آلودہ آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پھینکے، بالوں میں کنگھی کی اور کاج کی پتلون اور چمڑے کی کوہنیوں والا کوٹ پہن کر یونیورسٹی چلا گیا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلے مسز نادر شیخ کا کمرہ آتا تھا۔ وہیں ڈپارٹمنٹ کے چپڑاسی نے اس کے ہاتھ میں مسز شیخ کا ایک حکم نامہ تھمایا جس پر لکھا تھا: مسٹر فطرت، آپ اس ڈپارٹمنٹ کے استاد ہیں، نہ طالب علم۔ آپ کی حیثیت ایک اجنبی اور غیر مرد کی ہے۔ آپ کا یہاں آنا جانا ڈپارٹمنٹ کے ڈسپلن کے خلاف ہے۔ براہ مہربانی پیش کی اجازت کے بغیر آئندہ یہاں آنے کی زحمت نہ کیجیے۔ مسز نادرہ شیخ، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، فائن آرٹس۔ فطرت پر ایک
اور دروازہ بند ہو گیا۔ تقریباً 1 مہینے کی تگ و دو کے بعد فطرت کو ایک مکان ملا، وہ بھی لاہور شہر کے مضافات میں۔ بستی کا نام تھا وارث محلہ، جو شہر سے تقریباً 8 میل دور تھا، لیکن اس میں ایک سہولت ضرور تھی کہ بس نمبر 3، 5 اور 9 مال روڈ سے ہوتی ہوئی سیدھی وارث محلہ جاتی تھی اور بہت مناسب کرایہ لیتی تھی۔ یعنی فطرت اگر روزانہ اپنے مکان سے مال روڈ یا ٹی ہاؤس آنا جانا چاہتا تو بہت ہی آسانی سے آ جا سکتا تھا۔ مکان بالکل دیسی وضع کی آبادی میں تھا، جہاں زیادہ تر غریب لوگ بستے تھے، کارخانوں یا کھیتوں میں کام کرنے والے اور کچھ دفتر کے بابو۔